الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته والسلام على سيد الرسل محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا توی بزرگ. قصہ مختصر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم.
دی روزگر دی روزگر میں ایک دن بغیچے میں گیا دی روزگر بستان سرا ہما طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ العلا بکمالہ قمریاں بھی شوق میں سر ڈالے ہوئے توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ اور بلبلیں بھی سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی پھر یہ گفتگو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا دریائے نیل کو نہ ملتی روانی دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا جوتے کارشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستو آج تیسری دفعہ آپ کے اس گاؤں میں آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا ہے اللہ رب العزت آپ کے آنے کو اور میرے آنے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کروں گا میرے بعد اور بھی مہمان ہیں انشاءاللہ العزیز پہنچ چکے ہیں آپ کے سامنے تشریف لائیں گے ربیع الاول کے مہینے میں سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی عنوان ہوتا ہے اور وہ عنوان ہے امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب دو عالم جان دو عالم ساقی کوثر شافع محشر حضور پر نور سید الحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام عزت آبرو سیرت تو انشاءاللہ العزیز میں اسی موضوع پر بات کروں گا ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے اور آپ سب نے دل سے اللہ کی یاد میں اپنے نبی کی یاد میں اپنے نبی کا ذکر سننا ہے اور میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی آپ نے کیا کہہ دینا ہے ایک دفعہ آخر تک کہہ کے بتائیں آئیے پھر شروع کرتے ہیں اپنے نبی کی شان کو مقام کو عزت کو
ہمارے نبی کی شان مقام عزت اتنی بلند ہے کہ دنیا میں جتنے بھی خطیب واعظ مبلغ دائی آئے ہیں، جتنے مصنف آئے ہیں، لکھنے والے آئے ہیں، کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھی، بیان کرنے والوں نے بیان کیے ہیں، شاعری کرنے والوں نے اشعار کہے ہیں، لیکن آج تک کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بیان کر سکا ہوں۔ قیامت تک کے لیے میرے نبی کا شان مقام بلند بیان ہوتا رہے گا، اور دنیا ختم ہو جائے گی، میرے نبی کا مقام ختم نہیں ہوگا، میرے نبی کی شان ختم نہیں ہوگی، اللہ نے اتنی بلند کر دی ہے۔ رحمت عالم جان دو عالم حضور پر نور سید الحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں بھیجا، لیکن میرے نبی کی روح کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی نبی اول بھی ہیں اور میرے نبی نبی آخر بھی ہیں، سب سے پہلے بھی میرے نبی ہیں اور سب سے آخری بھی میرے نبی ہیں۔ میں اگر تمہید باندھوں تو یہ باندھوں گا، اور تمہید کے طور پہ ایک بات کر کے اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب نبی اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر زمین بنی ہے، آسمان بنا ہے، چرند پرند، شجر و حجر، فضائیں خلائیں، یہ ساری چیزیں بنی ہیں تو میرے نبی کی وجہ سے بنی ہیں، اس لیے کہ وجہ کائنات میرے نبی ہیں، مقصود کائنات میرے نبی ہیں، حسن کائنات میرے نبی ہیں، اور میرے نبی کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو سجایا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کو سجایا ہی اپنے نبی کے لیے تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیوں بھیجا، حضرت نوح کو کیوں بھیجا، اپنے نبی سے پہلے اتنے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ نے عجب جواب دیا اور فرمانے لگے کہ دنیا کا اصول یہ ہے، اگر دنیا میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، اس کا ایک اشتہار بنتا ہے، اشتہار کے درمیان میں ایک بڑا نام ہوتا ہے اور اشتہار کی سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے نام ہوتے ہیں۔ اب جو بڑا نام بیچ میں ہوتا ہے جلسہ اسی کے لیے ہوتا ہے، جو بڑا نام ہوتا ہے جلسہ اسی کے لیے ہوتا ہے، پروگرام اسی کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جب اسٹیج سج جاتا ہے، مجمع آ جاتا ہے تو بڑے نام والے کو سب سے پہلے لے کے نہیں آتے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ جلسہ جس کے لیے رکھا تھا اس کو سب سے پہلے کیوں لے کے آئے ہو، یہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے خطیبوں کو کیوں ایڈ کرتے ہو، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کیوں آپ پر یہاں پر موقع دیتے ہو، آپ جواب یہ دو گے کہ اسٹیج کو سجانے کے لیے، مجمع کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے بڑے کا استقبال کرنے کے لیے پہلے مجمع کو بیدار کیا ہے، اسٹیج سجایا ہے، جب اسٹیج سج گیا پھر ہم نے مہمان خصوصی کو بلایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب انبیاء کے اشتہار کو شائع کیا تو اس میں سب سے بڑا نام میرے نبی کا تھا، لیکن جس وقت اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اسٹیج کو سجایا تو سب سے پہلے کائنات کو سجانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیج سج جائے، اور جب اسٹیج سج جائے گا تو پھر آخر میں مہمان خصوصی آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو بھیج کر کے اسٹیج سجا دیا۔ جب اسٹیج سج گیا تو آخر میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے بتایا کہ میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو
اس پوری کے پوری کائنات کو اپنے نبی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا تو زمین کے اندر ذرے کو بھی پیدا نہ کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہاں سے شروع کروں؟ میں ابھی آتے وقت سوچ رہا تھا میں حضور کی کیا شان بیان کروں۔ میں ابھی شروع کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ چوتھا گیئر شروع میں لگا دیا جائے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ؟ میں سوچ رہا تھا کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کو بیان کروں، کس صفت کو بیان کروں، تو میرے دماغ میں بار بار آ رہا تھا کہ حضور کی رحمت کو بیان کروں۔ تو آج میں نے حضور کی رحمت کو بیان کرنا ہے۔ میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو رحمت دے کے بھیجا ہے۔ ذکر و رحمت یہ ربی کا عبدہ زکریہ، حضرت آدم رحمت لے کے آئے ہیں، حضرت زکریہ رحمت لے کے آئے ہیں، حضرت یحییٰ رحمت لے کے آئے ہیں۔ جب باری میرے نبی کی آئی تو میرے نبی کو اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمت بنا کے بھیج دیا۔ پہلے نبی رحمت لے کے آئے اور میرے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا للعالمین کہ تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ذرا غور تو کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے نبی میں نے آپ کو مکہ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے یا مدینہ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے انداز بدلا اور بدل کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی عالم عقبہ کے لیے رحمت آپ ہیں، عالم آخرت کے لیے رحمت آپ ہیں، عالم جمادات کے لیے رحمت آپ ہیں، عالم دنیا کے لیے رحمت آپ ہیں، بلکہ کائنات میں جتنے بھی جہان ہیں ہر ایک جہان کے لیے رحمت آپ ہیں۔ جہان میں جتنے ذرے ہیں ہر ذرے کے لیے رحمت آپ ہیں۔ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کے لیے رحمت آپ ہیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت جب اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رحمت کا ذکر کیا تو صیغہ جمع کا لگایا اور کہا للعالمین کہ ایک جہان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ سارے کے سارے جہانوں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ جب میرے نبی کی رحمت کا ذکر ہوا تو للعالمین کہا، جب نبی کی نبوت کا ذکر ہوا تو للناس کہا، جب میرے نبی پہ اترنے والے قرآن کا ذکر کیا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اے نبی یہ قرآن بھی للناس ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جب میرے نبی کی رحمت کا ذکر ہوا تو للعالمین کہا کہ تمام کے تمام جہانوں کے لیے۔ جب میرے نبی پہ اترنے والے اللہ نے قرآن کا ذکر کیا تو فرمایا للناس ساری کی ساری انسانیت کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نبوت کا ذکر کیا تو فرمایا کافۃ للناس ساری کی ساری انسانیت کے لیے۔ یا رب یہ ماجرا کیا ہے، یہ بات کیا ہے؟ جب محبوب کا ذکر کرتے ہو تو جہانوں کی بات کرتے ہو، جب محبوب کا ذکر کرتے ہو انسانیت کی بات کرتے ہو۔ اللہ نے کہا ذرا قرآن کے شروع میں پڑھ، میں قرآن کے شروع میں میں نے کیا بیان کیا ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز شروع سبحانک اللہم کے بعد سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یا رب جب آپ نے
اپنی ربوبیت کا ذکر کیا تو فرمایا للعالمین کہ تمام کے تمام جہانوں کے لیے میں رب ہوں۔ جب نبی کی رحمت کا ذکر ہوا تو للعالمین کہا کہ نبی کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ جب نبی کی نبوت کا ذکر ہوا تو فرمایا للناس ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جب میرے نبی پہ اترنے والے قرآن کا ذکر کیا تو فرمایا للناس ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام کے تمام جہانوں کا رب ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جہاں جہاں تک میں رب کی ربوبیت ہے اے نبی وہاں وہاں تک آپ کی نبوت ہے۔ اے نبی جہاں جہاں پر میری خالقیت ہے وہاں وہاں پر آپ کی نبوت ہے۔ جیسے تمام کے تمام جہانوں کے لیے میرا رب ہے، جیسے تمام جہانوں کے لیے میرے رب کی خدائی ہے، جیسے تمام جہانوں کے لیے میرے اللہ کی الوہیت ہے، اسی طریقے سے اللہ نے بتایا جیسے سارے جہانوں کے لیے، آسمان و زمین کے لیے، بر و بحر کے لیے، شمس و قمر کے لیے، ہر چیز کے لیے رب میں ہوں، میرے علاوہ رب کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے شمس و قمر کے لیے، بر و بحر کے لیے، زمین و زمان کے لیے اے نبی رحمت للعالمین آپ ہیں، میرے علاوہ رب کوئی نہیں اور آپ کے علاوہ رحمت للعالمین کوئی نہیں۔ میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ توجہ کریں۔ میرے نبی، بیٹا یہ چلنا پھرنا چھوڑ دیں، بس بیٹھے آرام سے۔ میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ توجہ، میں نے آج آپ کو حضور کی رحمت بتانی ہے بس۔ میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ میرے نبی کی رحمت کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ میرے نبی ہر چیز میں باقی نبیوں سے جدا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو قرآن دیا۔ کیا دیا؟ اونچے بولیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن دیا۔ اللہ نے پہلے نبیوں کو کتابیں دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی ہے، اپنے محبوب کو اللہ نے قرآن دیا ہے۔ جب پہلے نبیوں کو کتابیں ملی ہیں انداز اور تھا، جب میرے محبوب کو کتاب ملی ہے انداز اور تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تو اللہ نے کہا اے موسیٰ کوہ طور پہ جانا پڑے گا تب جا کر کے کتاب ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا چلہ کاٹنا پڑے گا، اپنی عبادت خانے میں جانا پڑے گا تب آپ کو کتاب ملے گی۔ کسی کو کہا کہ فلان جگہ پہ بیٹھو پھر کتاب دوں گا، کسی کو کہا کوہ طور پہ جاؤ تو کتاب دوں گا، کسی کو کہا چلہ کاٹو تو کتاب دوں گا۔ جب باری میرے محبوب کی آئی اللہ نے انداز بدل دیے، اللہ نے قانون بدل دیا۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ کوہ طور پہ جاؤ تو پھر قرآن ملے گا، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جبل ابی قبیس پہ جاؤ تو پھر آپ کو قرآن ملے گا، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ فلاں وادی میں جا کر بیٹھ جاؤ پھر قرآن ملے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم چلہ کاٹو تو پھر قرآن ملے گا، بلکہ اللہ نے قانون بدلا اور کہا اے نبی جی اگر تم شہر میں جاؤ گے تو میں قرآن کو وہاں بھیج دوں گا، اگر آپ کسی قریہ میں جاؤ گے میں قرآن کو وہاں بھیج دوں گا، کسی گلی میں جاؤ گے میں قرآن کو وہاں بھیج دوں گا، بازار میں جاؤ گے میں قرآن کو وہاں بھیج دوں گا۔ بلکہ اللہ نے بتا دیا میرا نبی جہاں جائے گا میں قرآن کو وہاں بھیجوں گا۔ حتیٰ کہ میرے نبی بدر میں گئے تو قرآن بھی بدر میں گیا، میرے نبی احد میں گئے تو قرآن بھی احد میں گیا، میرے نبی خندق میں پہنچے تو اللہ نے قرآن بھی خندق میں بھیجا، میرے نبی غار ثور کی خلوتوں میں پہنچے اللہ نے قرآن وہاں بھیج دیا، اور میرے نبی سفر ہجرت میں اور صدیق اکبر کے کندھوں پہ آئے اللہ نے قرآن وہاں بھیج دیا۔ جب میرے
نبی چل کر کے حنین میں گئے، اللہ نے قرآن وہاں بھیج دیا۔ اور کسی مرد قلندر نے کیا خوب کہا تھا، نبی بدر میں قرآن بدر میں، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی خندق میں قرآن خندق میں، نبی حنین میں قرآن حنین میں، نبی تبوک میں قرآن تبوک میں، حتیٰ کہ نبی صدیق اکبر کے کندھوں پہ قرآن بھی صدیق اکبر کے کندھوں پہ، حتیٰ کہ نبی فاطمہ کے گھر میں قرآن بھی فاطمہ کے گھر میں، حتیٰ کہ نبی عائشہ کے بستر پر قرآن بھی عائشہ کے بستر۔ توجہ رکھیں، میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ توجہ کریں، گرامر کی کتابیں اٹھا لیں، رحمت عربی زبان کا لفظ ہے، عربی گرامر کی کتابیں اٹھا لیں اور تمام کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ لفظ رحمت کا معنی کیا ہے۔ رحمت کا معنی محبت ہے، رحمت کا معنی شفقت ہے، رحمت کا معنی مودت ہے، رحمت کا معنی انس ہے، رحمت کا معنی محبت ہے، رحمت کا معنی پیار ہے۔ اگر دنیا میں ظلم ہے اس کے مقابلے میں عدل نبی کی رحمت ہے، اگر دنیا میں کہیں فساد ہے اس کے مقابلے میں امن میرے نبی کی رحمت ہے۔ اگر دنیا میں جب میرے نبی دنیا میں آئے ہر طرف شرک تھا، میرے نبی نے توحید کا اجالا کیا، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ میرے نبی نے کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں دنیا میں جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کے مقابلے میں ہر نیکی نبی کی رحمت ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ اور دنیا میں جتنے بھی میرے نبی کے سنت طریقے ہیں ہر سنت طریقہ میرے نبی کی رحمت ہے، اس لیے کہ جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کو وجود میرے نبی کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے ہر چیز میرے نبی کی رحمت ہے۔ اگر میں اس بات کو کھولوں تو یوں سمجھوں کہ میرے نبی کی رحمت کیا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی پوچھے آپ سے کہ گھر میں کیسی گزرتی ہے، جواب ملتا ہے حاجی صاحب گھر میں اچھی گزرتی ہے، یہ گھر میں اچھی گزرنا نبی کی رحمت ہے۔ اگر تیرے گھر کے اندر خوشحالی ہے تو نبی کی رحمت ہے، تیری اولاد خوشحال ہے تو نبی کی رحمت ہے، تیرے پاس اولاد ہے یہ نبی کی رحمت ہے، اللہ نے تجھے حلال مال دیا ہے یہ نبی کی رحمت ہے، اچھا گھر ملا ہے یہ نبی کی رحمت ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں اس کائنات کو دیکھ لے، اس کائنات میں اگر شمس و قمر ہے تو نبی کی رحمت ہے، چاند کی برودت ہے تو میرے نبی کی رحمت ہے، یہ سورج کی گرمی ہے یہ نبی کی رحمت ہے، یہ ستاروں کی کرنیں ہیں یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اگر دنیا کی بات کی جائے یہ خلا میرے نبی کی رحمت ہے، یہ فضا میرے نبی کی رحمت ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کی رحمت ہے، اور پھولوں میں خوشبو میرے نبی کی رحمت ہے، اور یہ جو پھل ہیں ان پھلوں میں چاشنی میرے نبی کی رحمت ہے، تیرے میرے لیے کھانے کا بندوبست یہ نبی کی رحمت ہے، اور کھیتیاں اگ جاتی ہیں پھل پک جاتے ہیں یہ میرے نبی کی رحمت ہے، تیری میری نماز نبی کی رحمت ہے، تیرا میرا روزہ نبی کی رحمت ہے، تو حج کرنے جائے نبی کی رحمت ہے، تو عمرہ پہ پہنچے مدینہ کی زیارت کرے یہ نبی کی رحمت ہے، اور تو مکہ میں پہنچے مکہ میں پہنچ کر کے تو وہاں پر طواف کرے یہ میرے نبی کی رحمت ہے، اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 نفل پڑھے یہ میرے نبی کی رحمت ہے، حجر اسود کو بوسہ دے یہ میرے نبی کی رحمت ہے، حتیٰ کہ میرے زندگی میں جتنی بہاریں آئیں یہ میرے نبی کی رحمت ہے، اس لیے کہ وجہ کائنات میرا نبی ہے، حسن کائنات میرا نبی ہے، مقصد تخلیق کائنات میرا نبی ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں اور بیوہ کے لیے رحمت میرا نبی ہے، یتیم کے لیے رحمت میرا نبی ہے، مزدور کے لیے رحمت میرا نبی ہے، کسان کے لیے رحمت میرا نبی ہے، اور کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کے لیے رحمت میرا نبی ہے، جمادات کے لیے رحمت میرا نبی ہے، انسانوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے، حیوانات کے لیے رحمت میرا نبی ہے، ساری کی ساری مخلوقات کے لیے رحمت میرا نبی ہے۔ اور کیوں نہ رحمت ہوتا، کیونکہ ہر چیز کو عزتیں ملی ہیں میرے نبی کے قدموں سے۔ اگر کسی کو عزت ملی میرے نبی کے قدموں سے، اور تیری میری عبادت قبول ہے تو نبی کے قدموں سے، سب کچھ ملا تو نبی کے قدموں سے۔ اس لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی تجھے اچھائی نظر آتی ہے یہ نبی کی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے کے سارے
جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ آپ سراپائے رحمت ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ میرے نبی کس کس چیز کے لیے رحمت ہیں، میں چند ایک باتیں کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہ رہے۔ ابھی تو ہو رہی ہے بھائی، ابھی تو توحید باندھی ہے، توجہ کرنا۔ ہر چیز میرے نبی کی رحمت ہے، تو میرا نبی کس کس کے لیے رحمت بن کے آیا؟ اگر تاریخ کا مطالعہ کرو، اکثر طبقہ مزدور بیٹھا ہے، مزدوروں کے لیے میرے نبی رحمت بن کے آئے۔ اور مزدوروں کے لیے میرے نبی کیسے رحمت بن کے آئے؟ میرے نبی مزدوروں کے لیے رحمت یوں بن کے آئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مجلس کے اندر موجود تھے، اس مجلس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا۔ میرے نبی کے ساتھ مصافحہ کرنے والا ایک مزدور بھی تھا جس کے ہاتھوں پہ گٹے پڑے تھے۔ میرے نبی نے جب اس کے ہاتھ کو دیکھا تو میرے نبی نے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر کے کہا کہ آپ مزدور ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میں واقعتاً مزدور ہوں۔ میرے نبی نے اس مزدور کا بوسہ لے کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ میں ایک مزدور کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا او دنیا کے لوگوں، سب سے اچھی کمائی مزدور کی کمائی ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بنتے ہوئے مزدور کے لیے ایک ایسا اعلان کیا جو کائنات میں کوئی نہ کر سکا۔ میرے نبی نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ جو مزدور ہے، مزدور کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کر دی جائے۔ یہ مزدور کے لیے رحمت بن کے آنے والا میرا نبی ہے، اور مزدور کے لیے یہ قانون بنانے والا میرا نبی ہے، مزدور کے ہاتھوں کو چومنے والا میرا نبی ہے، اس لیے کہ میرا نبی مزدور کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ کس کے لیے؟ اور اونچا بولے، کس کے لیے رحمت بن کے آیا ہے؟ اور آج کل ہم مزدوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل اسی مزدورہ نلکی کر رہے ہیں۔ آج کل ہم مزدوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل مزدور کی مزدوری وقت پہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اونچا بولیں، مزدور کی مزدوری وقت پہ دینی چاہیے۔ میرا نبی عورت کے لیے رحمت بن کے آیا۔ کس کے لیے؟ جو عورت کے ساتھ سلوک آج سے 14 صدیاں پہلے میرے نبی کی آمد سے قبل تھا، آج میرے اور تیرے معاشرے میں وہی سلوک پھر سے دہرایا جا رہا ہے۔ آج بہن کو حصہ دیا جاتا ہے، اونچا بولو۔ لیکن میرا نبی عورت کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ میرا نبی عورت کے لیے کیسے رحمت بن کے آیا؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ذرا 1400 سال پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ عورت کے ساتھ کیا حالت تھی۔ آج دنیا چیخ چیخ کے کہتی ہے، آج یورپین لوگ اور بیر ملکوں کے لوگ چیخ چیخ کے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا، مسلمان عورت کو عزت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں جتنی عورت کو عزت میرے نبی نے دی ہے کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے سکا۔ وہ کہتے ہیں کیسی عزت دی ہے؟ میں نے کہا پھر سن کیسی عزت دی ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے اگر قیصر و کسریٰ کو دیکھو، عورتوں کو جنگلوں میں باندھ دیا جاتا تھا۔ اگر میرے نبی کی آمد سے قبل عورتوں کی حالت چائنا کے علاقوں میں دیکھو تو مرد کے قتل مرنے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو دروازوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، عورتوں کو کمروں میں بند کر کے ان کو زندہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ جب میرے نبی دنیا میں آئے، میرے نبی نے آ کر کے دنیا والوں کو بتایا اور دنیا کے لوگوں، عورت کی 4 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اگر عورت بیٹی ہو تو تمہارے لیے رحمت ہے، اگر عورت تمہارے لیے بیوی ہو تو تمہارے سر کی عزت ہے، اگر تمہاری بہن ہے تمہارے لیے رحمت ہے، اگر تمہاری ماں ہے تو ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دے، میرے نبی نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتا کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ غوث قطب ابدال، یہ سارے کے سارے مصلی پہ بیٹھنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، اور ان سے پوچھو مصلی پہ کیوں بیٹھا ہے؟ وہ جواب ملے گا میں مصلی پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے جنت چاہیے۔ اور تو نے سجدے لمبے کیوں کیے ہیں؟ اس لیے کیے ہیں کہ مجھے جنت چاہیے۔ اور اس سے پوچھو کہ تو ریاض
باتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے جنت چاہیے۔ اس سے پوچھو اتنی باتیں کیوں کرتا ہے؟ مجھے جنت چاہیے۔ اور جو تیرے غوث قطب ابدال نے سجدے کر کر کے جنت کو تلاش کیا، اس جنت کو اللہ نے ان الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے بتانا میرے نبی کی رحمت ہے۔ اس سے پہلے ایسی بات کسی اور نے کی ہے؟ اور اونچا بولے بھائی، ایسی بات کسی اور نے کی ہے؟ عورتوں کی عزت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میرا ایک دوست تھا قریبی، پچھلے سال یہاں میرے ساتھ آیا۔ رات کو اس کی بیٹی فوت ہو گئی، 40 دن کی، اچانک بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ جب اس کو قبر میں اتار رہے تھے، ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اتار رہا تھا، وہ پھول سی بہت خوبصورت، ایسے لگ رہا تھا سوئی ہوئی ہے، فوت کوئی نہیں ہوئی۔ اس وقت سمجھ آئی کہ بیٹی کیا ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اسی واقعے کے پیش نظر میں نے عنوان یہ اختیار کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے یہ بیٹی کا نام آتے ہی وہ واقعہ لازمی یاد آئے گا، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو سناؤں، کہ بیٹی کی عزت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رسالت سج رہا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، سنا پہلے بھی ہوگا لیکن آج سنیں، توجہ ہے آپ کی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے سے گناہ بہت بڑا ہوا ہے، کیا میرے گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا گناہ ہوا ہے؟ کیا زنا کیا ہے؟ کہا نہیں۔ چوری کی ہے؟ نہیں۔ قتل کیا؟ نہیں۔ کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے گناہ یہ کیا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں تھی، اور کافی سالوں کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دی، اور اولاد بیٹے کی شکل میں نہیں، بیٹی کی شکل میں دی۔ تمہارے گھروں میں بیٹیاں ہیں، تم بھی بیٹیوں کے باپ ہو، اور میں چاہوں گا کہ ذرا دل سے سنیے گا اور پھر دیکھیے گا میرے نبی عورت کے لیے رحمت کیسے بن کے آئے۔ یہ چیزیں آج بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے معاشرے میں عورت کی عزت ختم کر دی گئی، آج میرے معاشرے میں بیٹی کی عزت ختم کر دی گئی۔ جیسے مشرکین مکہ کو پتہ چلتا تھا کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، ان کے رنگ پھک پڑ جاتے تھے، چہرہ مرجھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے میرے گھر کے آنگن میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں اگر دوسری تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، لوگوں کے دماغ چکرانے لگ جاتے ہیں، چہرے پہ رنگ بدل جاتا ہے، اور زبان سے کہتے پھرتے ہیں، مجھے خوشخبری نہ دو، مجھے مبارک نہ دو، اللہ نے مجھے بیٹا نہیں بیٹی دی ہے۔ اور اپنے نبی کا فرمان تو سن لے، اپنے نبی کو دیکھ لے، اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دیں۔ اگر میرے نبی کی نسل چلی تو بیٹوں سے نہیں چلی، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے اپنے نبی کی نسل چلا کر کے دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں جس عورت کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو وہ عورت رحمت والی ہے، وہ عورت برکت والی ہے، جس نے سب سے پہلے بچی کو جنم دیا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی کہتا ہے، وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، کافی عرصہ بیت چکا تھا، میرے گھر میں اولاد نہیں تھی، بالآخر اللہ نے مجھے بیٹی دے دی۔ وہ بیٹی جب پیدا ہو گئی وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میری بیوی اور میں نے مشورہ کیا، میری بیوی نے مجھے کہا یہ بیٹی کو زندہ درگور نہیں کریں گے، اسے قتل نہیں کریں گے، اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں اولاد دی ہے اور بیٹی کی شکل میں دی ہے، اس بیٹی کی پرورش کریں گے، یہ ہمارے گھر کی زینت بن جائے گی، رونق بن جائے گی۔ وہ کہتا ہم پرورش کرتے رہے، 1 سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، تیسرا سال گزر گیا، حتیٰ کہ بچی بڑی ہو گئی، اپنے پاؤں پہ چلنے لگی، اپنے زبان سے بولنے لگی، ہم سے پیار کرنے لگی، محبت کرنے لگی۔ ابو جہل کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں بچی ہے۔ مکہ کے چوک میں ایک دن مجھے ابو جہل نے روکا اور روک کر کے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے گھر کے سین کے اندر ایک بچی پلتی ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ ابو جہل کے قانون کے اندر، ابو جہل کی حکومت کے اندر کسی بچی کو پالنا جرم ہے۔ بچی کی پیدائش کے بعد اس کو زندہ درگور کرنا ضروری ہے۔ اگر تو بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا، میری پولیس آئے گی، بچی کو اٹھا لے کے جائے گی، اس کو زندہ درگور کر دے گی۔
یہ باپ تھا ڈر گیا، یہ گھر میں پہنچا اور اپنی گھر والی سے کہنے لگا اے میری گھر والی بچی کو نلا دے، دھلا دے، کپڑے پہنا دے اور پہنانے کے بعد میرے ساتھ اس کو میرے ساتھ شامل کر دے، میں ننہال میں لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ ماموں سے مل کے آئے گی، نانا سے مل کے آئے گی، نانی سے مل کے آئے گی۔ وہ آدمی کہتا ہے میں گھر میں پہنچا، میری گھر والی نے اس کو نلا دھلا کر کے اس کی انگلی میرے ہاتھوں میں پکڑا دی، میں گھر سے باہر نکلا، میں نے کسی بھی اٹھا لی، میں پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ مجھے میری بیٹی کہتی ہے، محبت بھرے انداز میں کہتی ہے، شفقت بھرے انداز میں کہتی ہے، یہ واقعہ میں اپنی زندگی میں جب پڑھتا ہوں، میں جب بھی سنتا ہوں تڑپ جاتا ہوں اور دل بے چین ہو جاتا ہے۔ کیسا ظلم ہوا تھا عورتوں کے ساتھ، ذرا توجہ کیجئے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں اس بچی کو لے کے چل پڑا، بچی کہتی ابا جان ان پہاڑوں کے اندر تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، ان پہاڑوں کی اوٹ میں میرے ننیال نہیں رہتے، میرا نانا یہاں تو نہیں رہتا، تم کہاں لے کے چلتے ہو؟ یہ تو جنگلات ہیں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے تھپڑ مارا، میں نے کہا تو خاموش ہو جا، تجھے بولنے کی اجازت کس نے دی؟ ذرا سوچے تو صحیح، جس سے محبت کی ہو اور جو ماں باپ سے محبت کرتی ہو، جس کا بھائی بھی نہ ہو، جس کی اور بہن بھی نہ ہو، جب اس کو باپ کی طرف سے تھپڑ پڑے گا اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ سہم گئی، خاموش ہو گئی، آگے چل پڑی۔ پہاڑ کی اوٹ میں وہ بندہ کہتا ہے میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ وہ معصوم بچی تھی، کبھی دوپٹہ اتار کر کے میرے پسینے کو صاف کرتی ہے اور کبھی دوپٹہ اتار کر کے اس میں مٹی ڈال کر کے قبر سے باہر نکالتی ہے اور کبھی میرے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ منظر دیکھتے دیکھتے اس کو کیا پتا کہ اس کی زندگی کی آخری سانس ہے، اس کو کیا پتا کہ وہ واپس نہیں جا پائے گی۔ میں نے بچی کو اٹھایا، اٹھا کر کے قبر میں ڈالا اور جب اس کو ڈالنے لگا بچی کہنے لگی ابا جان کیا آپ میرے سے پیار نہیں کرتے؟ اے ابا جان کیا آپ کو میرے سے محبت نہیں ہے؟ اے ابا جان کیا نازوں سے آپ نے مجھے پالا نہیں ہے؟ کیا آپ نے میرے نخرے اٹھائے نہیں ہیں؟ مجھے زندہ درگور کرو گے؟ وہ بچی کہنے لگی ابا جان مجھے زندہ درگور کرو، مجھے قتل تو نہ کرو، میں تیرے گھر میں نہیں جاؤں گی، تیرے رزق پہ نہیں پلوں گی، تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گی، میں جنگلوں میں گزار لوں گی، میں یہیں پر رہ لوں گی، میں مر جاؤں گی، تیرے گھر پہ نہیں آؤں گی، مجھے قتل تو نہ کیجئے۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی، وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے نبی رو رہے تھے اور میرے نبی فرما رہے تھے اے نوجوان تجھے ترس نہ آیا کہ جب وہ تجھے دعائیاں دیتی رہی، جب وہ تیرے سامنے روتی رہی، تو نے چھوڑا کیوں نہیں؟ تو نے اس کو ہٹایا کیوں نہیں؟ قبر سے نکالا کیوں نہیں؟ پھر وہ کہنے لگا میں نے چٹان اٹھائی، اٹھا کر کے اس کے سینے پر رکھی، اس کی چیخیں قیامت تک کے لیے بند ہو گئیں، اس کی آوازیں قیامت تک کے لیے بند ہو گئیں۔ میں اس کے بعد سوتا ہوں، مجھے خواب میں وہ بچی سامنے آتی ہے، میں رات کو لیٹتا ہوں، بچی کی چیخیں سامنے آتی ہیں، میں روتا ہوں۔ میرے نبی بھی رو رہے تھے اور میرے نبی کیوں نہ روتے؟ میرے نبی کیوں نہ روتے؟ وہ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا اے امتی تیرا گناہ بہت بڑا ہے، یہ زمین سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، چٹانوں سے بڑا ہے، پہاڑوں سے بڑا ہے، لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں اتنی بڑی رحمت لے کے آیا ہوں کہ میری رحمت کی چادر جب تیرے گناہ پہ پھرے گی تیرے گناہ کو بھی معاف کر دے گی۔ یہ میری رحمت کا اثر ہے۔ اور میں نبی جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت کا پیکر بن کے آیا ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں اے دنیا کے لوگوں میرے نبی کا اعلان سنو۔ میرے نبی نے اعلان کیا کیا؟ آج بچیوں کے پیدائش پہ غم کرنے والوں، بچیوں کے پیدائش پہ مبارک نہ دینے والوں، بچوں کی پیدائش پہ مٹھائی تقسیم نہ کرنے والوں، بچوں کی پیدائش پہ عقیقہ نہ کرنے والوں، سنو سنو، میرے نبی نے فرمایا انا میں اور وہ آدمی جو یتیموں کی پرورش کرے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی میری امت میں سے 3 بچوں کی پرورش کرے گا، ان کو تعلیم دے گا، ان کا خیال رکھے گا، کل قیامت کے دن میری رحمت کے صدقے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کون کون بیٹیوں سے محبت کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں۔ گھر میں جب چیز آئے تو پہلے کس کو دینی چاہیے؟ اونچا بولیں، اونچا بولیں اور اونچا بولیں۔ میرے نبی سب کے لیے رحمت بن کے آئے، آئے کہ نہیں آئے؟ عنوان لمبا، ذرا توجہ رکھیں۔
میرے نبی سب کے لیے رحمت بن کے آئے کہ نہیں آئے؟ اور اونچا بولے آئے نا؟ شان میں مقام میں بلند، رحمت میں بلند، شان میں مقام میں بلند، رحمت میں بلند۔ اور میرے نبی رحمت کیسے بن کے آئے؟ حضرت بلال حبشی سے کہا کہ یہ کافر کی بچی ہے، اس کے سر کے اوپر چادر میری کملی ڈال دو۔ حضرت بلال حبشی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو۔ میرے نبی نے کافر کی بیٹی کے سر پہ بھی چادر رکھی ہے، رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لیہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو۔ اگر تو گھر میں جائے اور تیری زبان سے بد اخلاقی ٹپکے، اگر تو گھر میں جائے تو بیوی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، دوستوں سے اچھا برتاؤ کرے، اور جب گھر میں پہنچے تیرے منہ پہ 12 بج جائیں اور تیرا منہ اتر جائے اور گھر میں فرعونیت کا مزاج لے کے جائے۔ میرے نبی کا مزاج یہ نہیں تھا۔ میرے نبی کی رحمت یہ ہے کہ میرے نبی کے سینے میں ساری امت کا غم ہے، اور میرا نبی ساری امت کا غم لیے ہوئے جب اپنے گھر میں جاتے تھے مسکرا کے جاتے تھے، گھر کا نقشہ بدل دیتے تھے، حتیٰ کہ پیار میں اپنی عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے۔ اور پھر جب پیالہ پانی کا ملتا تھا میرے نبی فرماتے تھے اے عائشہ آپ نے پیالے کو کہاں سے منہ لگا کے پیا؟ حضرت عائشہ فرماتی تھی یا رسول اللہ میں نے منہ یہاں سے لگایا ہے، تو میرے نبی پیالے کو گھماتے تھے، وہیں سے منہ لگا کے پانی پی کے امت کو بتاتے تھے بیوی سے محبت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ آج بیویوں سے ایسا برتاؤ ہو رہا ہے، گھر گھر میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہی ہیں بھائی؟ گھر گھر میں طلاقیں نہیں ہو رہی؟ روزانہ 10 طلاقیں دے کے جٹ بندہ صاحب ہے، روزانہ 10 طلاقیں دے کے سبحانہ میرا تو نکاح باقی ہے۔ عورتوں کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرے گا کہ نہیں کرو گے؟ ماں کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہے توجہ آپ کی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت کون بن کے آئے؟ اونچا بولیں اونچا بولیں۔ میرے نبی تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب میرے نبی کی رحمت کا تقاضا یہ ہے تجھے اور مجھے نمازی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تجھے اور مجھے مسجد کا پابند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تیرے اور میرے بچے حافظ قرآن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اپنے نبی کی رحمت کے صدقے میں آج ہاتھ اٹھا کر کے نیت کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، بچوں کو حافظ بنائیں گے، مسجد میں آئیں گے، مسجد کو آباد کریں گے۔ پکی نیت ہے؟ پکی نیت ہے بھائی؟ اب ذرا توجہ کرنا۔ میرے نبی کی رحمت سب کے لیے ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا شان اللہ نے سب سے کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ذرا توجہ، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب میں نے اس پر 2-3 باتیں کرنی ہے رحمت سے متعلقہ، آپ نے پوری توجہ سے، لیکن تھوڑا انداز بدلوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ توجہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کی شان مقام کو بلند کر دیا۔ یا رب آپ نے اپنے نبی کی شان مقام کو کیسے بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ نبی پہلے بھی بھیجے نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو آخر دے وچ بھیجیا، اللہ نے نبی پہلے بھی بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے نبی تا بھیجے نے، لیکن میرے نبی دی شان نو مقام نو اللہ نے سب تو بلند کر دیتا۔ اللہ نے کتنا بلند کیتا ذرا توجہ کر میرے وال۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی دا شان اتنا بلند کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت دے نبی نے کسی عیسائی نے آکھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ عطا کیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ نو زندہ کر کے اس نال کلام کر دینے۔ کیا تھوڑے نبی نے بھی کلام کیتا؟ ذرا توجہ کر، میرے نبی نے کیویں کلام کیتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے دے نال کلام کیتا ہے، مردے نو زندہ کیتا ہے۔
مردے دے وچ اکھاں بھی موجود نے، کان بھی موجود نے، زبان بھی موجود ہے، پورا دا پورا جسم موجود ہے، بس روح دی دے دے، روح آئی تے جسم نے کلام کیتا، اے تا جسم دے نال کلام کر دینے۔ میرے نبی دی شان تے مقام ویکھ، میرے نبی نے انسان دے نال تا کلام کیتا ہی کیتا ہے، میرے نبی دی شان تے مقام ہے، میرے نبی نے پتھراں دے نال بھی کلام کیتا ہے۔ ابو جہل آ گیا تے آ کے آکھن لگا اگر تسی سچے نبی ہو، اگر تسی صدیق نبی ہو، اگر تسی سیال نبی ہو، دسو میرے ہاتھ دے وچ کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بولدا بلکہ ہاتھ علی شاہ بول کے آکسی میں کہونا۔ ہاتھ دے وچ کنکری نے کلمہ پڑھ کے دسیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انکا محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرا نبی وہ ہے، کنکریاں نے کلمہ پڑھیا، میرے نبی نے اشارہ کیتا، درخت چل کے زمین پھاڑ دایا، میرے نبی دے قدمہ دے وچ آ گیا۔ کسی یہودی نے سوال کیتا تے آکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ویکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے وچ لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اپنا عصا دریا دے وچ ماریا، پانی تے ماریا، اللہ نے 12 راستے بنا دیتے۔ کیا تھوڑے نبی دا ایسا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ بھی اعلیٰ ہے، افضل کمال والا ہے، لیکن میرے نبی دی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھی بلند ہے۔ ذرا توجہ کر میرے وال، موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے وچ عصا اور نہ ماریا زمین تے زمین دے وچ 12 راستے بن گئے۔ میرے نبی نے عصا نہیں ماریا، میرے نبی نے لاٹھی نہیں چاہی، میرے نبی نے ایک انگلی دا اشارہ کیتا تے اشارہ زمین دے وال نہیں کیتا بلکہ آسمانہ دے وال اشارہ کیتا۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی دے اشارے تے چند دے دو ٹوٹے کر کے دنیا نو دسایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر پانی تے عصا مار دینے اللہ 12 راستے بنا دیندہ ہے، میرا نبی اگر انگلی دا اشارہ کر دے میں چند بھی 2 ٹوٹے کر دیندہ۔ توجہ ہی نہیں ہے کوئی؟ ہی نہیں توجہ کر میرے بات۔ کسی شاعر نے کہا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہوئے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹائی گئی، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ حضور کی سیرت پہ چلنے کی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اپنے نبی کی سیرت پہ چلیں گے انشاءاللہ، سنت پہ چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں ایک میسیج، ایک پیغام دینا جا رہا ہوں، وہ پیغام اور میسیج سنیں اور میں بات کو ختم کروں، ذرا توجہ کریں۔ آپ کے قریب علاقوں میں مرزائی رہتے ہیں، کون رہتے ہیں بھائی؟ قادیانی رہتے ہیں، مرزائی رہتے ہیں۔ ہمارا اور آپ سب کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ٹھیک 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 ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اب ہمارے نبی آ چکے ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ توجہ میری طرف رہے، آخری میسج پیغام ہے۔
میرے نبی کی سیرت کا، میرے نبی کے مقام کا، شان کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، جب میرے نبی دنیا میں آئے اللہ نے پوری کائنات کو روشن کر دیا. جب میرے نبی دنیا میں آئے اللہ نے چرند پرند کو، ہر چیز کو روشن کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا. میرے نبی آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اور میرے نبی نے خود تشریح کی اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی لیے اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، لعین ہے. میرے نبی کے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے. جو میرے نبی کا نہیں، نہ وہ کل ہمارا تھا نہ وہ آج ہمارا ہے. اس لیے نیت کرو مرزائیوں سے بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. مرزائیوں سے کون کون بائیکاٹ کرے گا؟ جان دیو مرزائی کتھے راندن، کتھے راندن مرزائی؟ جناب نگر راندن کے کوئی راندے اتھے علاج کرامن جاسو، علاج کروانے چناب نگر جاؤ گے او ہاتھ چاہوے جڑاندہ آج تو بعد مرزائیاں تو علاج نہیں کرانا. ہاتھ چاہ کے ہاتھ چاہ کے ہاتھ چاہ کے آج کے بعد مرزائیوں سے علاج کروائیں گے نہیں. اور یہ نیت کرو انشاءاللہ العزیز میرے نبی کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود دیا ہے. ہم مرتے مر سکتے ہیں، ہم بھوکے پیاسے مر سکتے ہیں، بیماریوں میں دنیا سے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی دشمن نبی سے، گستاخ نبی سے، کسی مرزائی سے، قادیانی سے علاج کرواؤ گے؟ علاج اونچا بولو. شیطان پیو گے؟ شیطان کیڑا کیڑا بندہ شیطان پیندا ہوندا میں نہیں پوچھتا. نیت کرو آج تو بعد شیطان نہیں پینی، مرزائیاں دی شیطان بس بس جڑے نہیں پیندے ہوتا بڑے زبردست لوگ آندھیں شیطان نہ لائن دی کاروبار کو نہیں چلنا. میں نے دسو حضور اگر ناراض ہو جاویں تو موڑ تا کاروبار چل ویسے کیسے؟ موڑ کاروبار چل ویسی نہیں چل سکتا نہیں. اس واسطے اگر کوئی مرزائی نظر آوے، قادیانی نظر آوے، اس تے نظر رکھنی چاہیے کوئی رکھنی چاہیے؟ اندھا بھائی کارڈ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اندھے نال ایک نیت ہور بھی کرو، ایک نیت آخری ہور بھی کرو. اور نیت یہ کرو کہ اپنی خوشیاں دے وچ، اپنی غمیاں دے وچ اپنے محبوب دی سنت نو اپناؤ. اپنا سو یا کوئی نہ اچھا بولو بھائی. نیت کر لو انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کی جلوت میں، خلوت میں، لیل و نہار میں، اپنی زندگی کے شب و روز میں، ہر لمحے میں اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، سنت کو اپنائیں گے. آج دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہو، آج دنیا کے لوگوں کے طریقوں کو اپناتے ہو، اپنے نبی کی سنت کو اپناؤ گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دے. حیات باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.